الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بآواز صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق، علماء اہل سنت اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر نمائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کرنے والے بھائی، اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ الحاج مولانا قاری محمد حفیظ الرحمان چشتی صاحب نے ٹیلی فون پہ بڑی ہی محبت کے ساتھ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ استاد العلماء مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب وکیل صاحب بغداد شریف والی بغداد کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادے عاشق رسول حضرت صاحبزادہ غنی رضا صاحب اور جامع مسجد گلزار مدینہ کی انتظامیہ کی خواہش ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں محبتوں کے گجرے پیش کرنے کا اہتمام کیا جائے اور اس پروگرام میں تم بھی حاضر ہو. میں نے وعدہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ وعدے کے مطابق حاضری نصیب ہوئی. آپ حضرات کا یہ بھرپور اجتماع دیکھ کے، پیار بھری آنکھیں دیکھ کے، محبت بھرے نظر دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا والد اولاد کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ ہماری نجات کا سامان بنائے. میں اپنے عزیز صاحبزادہ علی رضا صاحب کو اور اپنے جملہ رفقا کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے عظیم باپ کی اس خالی سیٹ کو خوب پر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عظیم باپ کا عظیم جانشین بنائے اور دیر تک مسلک حقہ کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. علماء کرام کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، ان کی اسماء نامی سے میں واقف نہیں ہوں، تاہم ہر سنی عالم کے جوڑے میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہر سنی کملی والے کا قیمتی بہت ہے. اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ دیر تک ہمارے سامنے رکھے. میرے بہت سارے عقیدت مند، بہت سارے پیار کرنے والے مرید پیٹر برا سے تشریف لائے قافلے کی صورت میں. دعا ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے اختلاف کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پہلی آیت میں اللہ نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ کیا، اس وعدے کا ذکر. یہ جو سوال ہوتا ہے کہ غوث اعظم کو صدیاں ہو گئی قبر میں لیٹے اور آپ کی 11ویں کیوں دیتے ہو، ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، نعرے کیوں لگاتے ہو، تو اس آیت میں اللہ نے اس کا جواب پہلے سے دے دیا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو میں رحمان ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہ وعدہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے، رحمان کا ہے. وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو.
میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم بندوں میں ذکر کرو میں فرشتوں میں کروں، تم فرش پہ یاد کرو میں عرش پہ یاد کروں۔ یہ میرا تمہارے ساتھ بات ہے۔ لیسٹر اور دل و روا کے غیور مسلمانوں کو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس میں ایک شرط پوشیدہ ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یاد کرو گے تو میں بھی یاد کروں گا۔ سمجھو ہے نا؟ میرا ذکر کرو گے تو تمہارا ہوگا، مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا نام لو گے تو تمہارا لیا جائے گا۔ یہ شرط ہے کہ ذکر کرو گے تو ذکر ہو۔ فرق تو ہونی پہلے، اب تو تم بعد۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مگر شرط ہے کہ تم یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیسٹر والوں ایک پیار کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بندے سے یہی وعدہ ہے اور شرط ہے، ہر مومن سے وعدہ ہے، شرط ہے، یاد کرو گے تو یاد کرو گے۔ ہر صحابی سے یہی شرط ہے، یاد کرو گے تو یاد کرو گے۔ ہر ولی سے یہی شرط ہے، یاد کرو گے تو یاد کرو گے۔ مگر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کملی والے سے رب نے یہ شرط نہیں لگائی۔ فرمایا تو میرا یار ہے، یاروں سے کون شرطیں لگا؟ ہر ایک سے شرط ہے، یاد کرے گا تو میں یاد کروں گا۔ کملی والے تمہارے ساتھ یہ کوئی شرط نہیں، تم ملاپ سے باتیں کرنا میں پھر بھی تجھ پہ درود بھیجوں گا۔ یہ عظمت صرف مدینے کے تاجدار۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ جس اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ذکر کرو گے تو ذکر ہوگا، اس اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جتنا تم کرو گے اتنا میں بھی کروں گا۔ یہ شرط نہیں، یہ علماء کہتے ہیں تم کر دیں، شرط ایک ہی ہے، ذکر کرو گے ذکر ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ 10 سال تم یاد کرنا، 10 سال میں بھی یاد کروں گا، 15 سال تم یاد کرنا، 15 سال میں بھی مسکرا دوں گا، نہیں۔ بس ایک شرط ہے، ذکر کرو گے تو ذکر ہوگا۔ میں نے آپ نے سوالات میں کہا مالک جب وہ شرط لگائی ہے تو یہ کیوں نہیں لگائی کہ جتنا تم یاد کرو گے اتنا میں بھی یاد کروں گا؟ فرمایا اس لیے نہیں لگائی کہ تم ہو فانی اور میں ہوں، تم ہو بندے اور میں ہوں رب۔ 5 سال ذکر کرو گے مر جاؤ گے، 50 سال ذکر کرو گے مر جاؤ گے، 100 سال یاد کرو گے مر جاؤ گے۔ جتنا تم یاد کرو، اگر اتنا ہی میں یاد کروں پھر دوستی میں وفا نہیں رہتی۔ جب تک تم ہو تم یاد کرو، جب تک میں ہوں پھر میں یاد کروں۔ جب تک وہ ہے تب تک یاد رہے گی۔ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری چشتیوں کے قافلہ سالار، سبحان اللہ۔ اور لیسٹر والوں میں ناز ہے، ہم معمولی پیشوا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارا مرشد وہ ہے جس نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔ کتنوں کو مسلمان کیا؟ آج کل تو لوگ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ یہ بلاد بنانے والا یہ بھی مشرک ہے، یہ جھنڈے اٹھانے والا یہ بھی مشرک ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والا یہ بھی مشرک ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو مشرک کا مسلمانوں کو مشرک بناتے پھرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے مشرکوں کو مسلمان 90 لاکھ کو محمد عربی کا دیوانہ بنایا۔ صدیاں ہو گئی ہیں قبر پہ لیٹے، پوری دنیا میں غریب نواز کے نعرے گونج رہے ہیں، غریب نواز کی چھٹی منائی جاتی ہے۔
اتنا سچا ہونا وعدے میں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ مجھ سے پختہ بات کرنے والا کون ہے؟ میں سچا تم سے بات کر رہا ہوں کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. ہائے ہائے وہ میرے بندے، یہ سودا کر کے تو دیکھ، تو اللہ اللہ کر، قیامت تک فرید نہ کروں تو رب نہ کر. تو ہو کر اور قیامت تک ہاؤ حق داؤ کے نعرے لگواؤں نہ لگواؤں تو مجھے رب نہ کرنا. میرا ذکر کر کے تو دیکھ میں تجھ پہ کتنے انعام اکرام کرتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ نے فرمایا میرا شکر کرو کفر نہ کرو. کیا کرو؟ شکر کرو کفر نہ کرو. پہلے کہا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، آگے کہا میرا شکر کرو کفر نہ کرو. بندہ لالچی ہے نا، یا اللہ شکر کریں گے تو کیا دے گا اور کفر کریں گے تو کیا لے گا. شکر کی جزا کیا ہوگی اور کفر کی سزا کیا ہوگی. دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھا دوں. چوریاں بند، خزانے بڑھا، اپنے خزانوں کا تجھے مالک بنا دوں، انعام و اکرام کی بات سے کروں گا. میرا شکر کر کے دیکھ، میرا مانگتا بن کے دیکھ، میرا بھکاری بن کے دیکھ. میں رب ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر میں تجھے منگتا نہیں رہنے دوں گا، اپنے منگتے کو داتا بنا دوں گا، اپنے منگتے کو سلطان بنا دوں گا. جو تیرے دروازے پہ آئے گا پھر وہ بھی کبھی خالی نہیں جائے. یہ اللہ کا بات ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا شکر کرو گے تو جھولیاں بھر دوں گا اور کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے. کہ جب میں پکڑتا ہوں پھر کوئی چھڑاتا نہیں ہے. میری گرفت بڑی سخت ہے. کدھر جائے گا تو گناہ کر کے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ جدھر جائے گا تو زمین تو میری ہے. مشرق کی طرف دوڑ، مغرب کی طرف دوڑ، نہیں کہیں جا سکتا. میری زمین میں رہے گا، میرے دائرے اختیار میں رہے گا. پھر نخرہ کس بات کا؟ گناہ بھی کیوں کرتے؟ اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت مجھے گناہ میں بڑی لذت ملتی ہے اور میں گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا، کچھ ایسا بتا دیں نسخہ کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور مجھے عذاب نہ ہو. اب دیکھو اللہ والے نے کیا حسین بات کی. اگر مجھے کوئی نسخہ بتا دیں کہ میں گناہ بھی چھوڑ نہیں سکتا، مجھے عادت ہے رسیاں ہوں گناہ کرتا ہوں، کوئی ایسا نسخہ بنا میں گناہ بھی کرتا رہوں اور قیامت کو اللہ مجھے پکڑے. آپ نے فرمایا ہاں نسخہ ہے، اگر تو استعمال کر لے تو اللہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، جو مرضی کرتا ہے. اس نے کہا کہ جلدی بتائیں. آپ نے فرمایا اس کی زمین چھوڑ دے اور جو مرضی کرتا آئے اللہ کی زمین چھوڑ. یہ تو بری بات ہے نا، اس کی زمین پہ پاؤں رکھے اور پھر اس کی بات رکھے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عظیم بات کی. آپ فرماتے ہیں وہ انسان اگر تو اپنے اللہ کے لیے اللہ کی زمین پہ سر نہیں رکھ سکتا، بغیر پھر پاؤں اٹھا دے. پھر تجھے پاؤں رکھنے کا کیا حق ہے؟ جس کے لیے سر نہیں اٹھا سکتا اس کی زمین کو پاؤں رکھ کے پتہ کرتا ہے. پاؤں اٹھا لے، چھوڑ دے اس کی زمین، جو مرضی ہے کرتا ہے، نہیں پوچھ سکتے.
زمین اس کی ہے، کھاتے اس کا ہو، عزرائیل کے سامنے تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جب تمہیں جہنم میں لے جائیں گے کہنا میں جنت میں جاؤں گا، جہنم نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ کون میری مانے گا؟ فرمایا پھر رب کی ماننا، پھر بتاؤ اس کے آگے جو کتا آپ نے دیکھا ہے، کتا کسی کا ایک ٹکڑا کھا لے نا ساری زندگی پھر مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ مالک مارے بھی کتا کہتا ہے تیرا کھایا میں کدھر جاؤں، میں نے تمہارا نمک کھایا، میں نمک راک نہیں ہوں۔ اپنے اپنے گریبان میں ہم دیکھیں، ماں کے رحم میں تھے تو اس نے ہمیں وہاں لٹ دیا۔ جب ماں کی گود میں آئے تو ہمارا رزق اللہ نے ہماری ماں کے سینے میں رکھ دیا۔ دنیا میں آئے اس نے کبھی بھوکا نہیں مرنے دیا، نافرمانیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پھر بھی اس نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے کرم والے رب سے تجھے دور کر دیا؟ وہ اتنا کریم ہے تیرا مالک، تھوڑی غلطی کرے تیرا باپ ناراض ہو جاتا ہے، تیری ماں ناراض ہو جاتی ہے، تو منتیں کرتا ہے وہ مانتے نہیں ہے، تیری برادری نہیں مانتی، اور تجھے پتہ نہیں میں کتنا کریم ہوں، ساری زندگی گناہ کر کے صرف ایک بار تو کہنا مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے کرم کا دروازہ نہیں بند کیا، کھلا تیرے لیے کھلا ہوا، آ جا۔ ایمان سے بتائیں جو 5 وقت اللہ کے در پہ جھک نہ سکے وہ بندہ ہے یا بندہ ہے؟ بندہ ہے تو بندگی سے ہے۔ جس غوث اعظم کی 11ویں میں آئے ہو نا، آپ نے 11 سال جنگلوں میں گزارے ہیں، فرماتے ہیں آبادی کا منہ نہیں دیکھا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا، رات بڑا تھا، پانی پہ کبھی گزارا ہوا، کبھی پھل مل گیا تو کھا لیا، کبھی دودھ مل گیا تو پی لیا، کبھی کہیں سے شہد سے یاد ہوا تو درخت سے گزارا لیا۔ فرماتے ہیں 11 برس میں نے جنگلوں میں گزارا، اور فرماتے ہیں ایک دن میں تڑپ اٹھا، میں نے دیکھا ایک جھاڑی میں ایک بلی اپنا سر ڈال کے کہہ رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بلی بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ یہ بڑی توجہ سے بات سنے غوث اعظم کی، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے بلی بنایا، کتا نہیں بنایا۔ فرماتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کتا جالی کے قریب رو رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، مجھے بھیڑیا نہیں بنایا۔ فرماتے ہیں بھیڑیوں کو دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا تیرا شکر ہے مجھے بھیڑیا بنایا، مجھے شیر نہیں بنایا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں غار کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا سر جھکا کے شیر شکر کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شیر بنایا، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ والی بردار فرماتے ہیں جب خنزیر کی سنی میری چیخ نکل گئی، خنزیر کہہ رہا تھا مالک تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، کملی والے کا بے نماز امتی نہیں بنایا۔ نماز نہ پڑھنے والے بے نماز، تو اسے تو خنزیر بھی پڑھانا ہوگا۔ خنزیر بھی شکر کر رہا ہے کہ خنزیر بہتر ہے، بے نماز تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز تجھ پہ رکھی ہے، تجھے وہ بھی پڑھنی ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمت نے بڑے خوبصورت بات کی۔ اقبال کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ اللہ کا ایک سجدہ جو تجھے بھاری لگتا ہے تو نہیں کرتا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بات کہتا ہے جو اللہ کا سجدہ تم نے چھوڑ دیا نا، ایک اگر وہ کرتا رہتا تو آج امریکہ کے آگے سجدہ
تھا یہ سب تیرے منتظر، تو اپنی تاریخ پڑھ، آج ذلیل ہو چکا مسلمان ہوں، دہشت گردی کی چھاپ ہم لگ چکی ہے، ہم ذلیل ہیں، ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا ہمارا، یاد تاریخ تو یاد رکھنی چاہیے نا، ایک وہ وقت تھا کہ مدینہ پاک کا ایک لشکر روم کے بادشاہ ہرقل کے مقابلے میں گیا۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ہرقل کی 60,000 فوج میدان میں آ گئی ہے جنگ کرنے کے لیے، 60,000 سپاہی، اور 5 لاکھ سپاہی پیچھے بیٹھے ہیں مدد کے لیے۔ 60,000 میدان میں آ گئے اور 5 لاکھ پیچھے بیٹھے ہیں ان کی امداد کے لیے۔ اور جو مدینہ طیبہ سے لشکر آیا تھا اس کی تعداد ہی تھی صرف 30,000، اسلامی لشکر کی تعداد تھی 30,000 اور کفار کی تعداد تھی 5,60,000۔ اب مدینے سے بہت دور آ چکے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ سپہ سالار تھے، آپ نے شورا کا اجلاس بلایا اور آپ نے اللہ کی حمد بیان کر کے کہا، اے رسول اللہ کے غلاموں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن کی 60,000 فوج میدان میں ہے، 5 لاکھ مدد کے لیے پیچھے ہے۔ ہم مدینے سے تو بہت دور آ گئے ہیں، پیچھے سے مدد ملنی بہت مشکل ہے، ہماری تعداد کل ہے 30,000۔ تو میں شورا کے ممبروں سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مشورہ دیں کہ 60,000 کے مقابلے میں کتنے بندے بھیجیں اور 5 لاکھ کے لیے کتنے بچا کے رکھیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم بھول گئے اپنی تاریخ کو۔ اب نبی پاک کا غلام جذبہ دیکھیں، انہوں نے کہا سپہ سالار اعظم، ہم کوئی معمولی سپاہی تو ہے، ہم وہ سپاہی ہیں جن کی تربیت کملی والے نے خود کی۔ ہم نے بددعا کا چہرہ دیکھا، بلیل کی زلفوں کی خوشبو سونگھی، اب رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ اے سپہ سالار اعظم، میرا مشورہ یہ ہے کہ باقی ساری فوج آپ 5 لاکھ کے لیے بچا کر رکھے، صرف 60 آدمی 60,000 کے مقابلے میں بھیج دیں۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 سپاہی بھیجے، باقی سارے 5 لاکھ کے لیے بچا۔ آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا، کیا جذبہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کا۔ بھائی یہ شورا کا اجلاس ہے، سارے ممبر اپنی اپنی رائے دیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے ایک صحابی اور بڑے، انہوں نے کہا جی یہ 60 کے مقابلے میں تو 60 کا عدد مجھے پسند نہیں آیا، وہ 60,000 ہیں مگر ہیں تو کافر بے ایمان، اور ہم محمد عربی کے غلام 60 کے مقابلے میں 60 نہیں، میں چاہتا ہوں صرف 30 آدمی بھیج دیں، وہ بھی کافی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے 15 کی آواز دی کہ 15 بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا کہ سارے ممبر بیٹھے ہیں تو مشورہ دے کر مشورے سے بات کرو۔ ایک کونے سے حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو، وہ کتنی پیاری تاریخ ہے، سفید چادر کی بکل ہے، اپنے عہدے سے معذور ہو چکے ہیں، سپاہی بن کے ساتھ آئے، یہ بہت بڑا سپہ سالار ہے مگر معذور ہے، سپاہی بن کے ساتھ ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا، فرمایا جناب سپہ سالار، ہر بھائی کا اپنا جذبہ، ہر بھائی کی اپنی سوچ۔ ایک بھائی نے کہا 60 کے مقابلے میں 60 بندے بھیجے، ایک نے کہا 30 بھیجے، ایک نے کہا 15 بھیجے۔ میں درخواست کرتا ہوں اتنی مہربانی کریں یہ سارے 5 لاکھ کے لیے بچا رکھے، صرف خالد کو اجازت دیں۔ میں
حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھے اور خالد سے بغلگیر ہو گئے، پیشانی کو چوم کر کہا خالد مرحبا، تیرے جیسے بیٹے مائیں کو نہیں جانتی، خالد تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا دلیر ہے، تیرا جذبہ اپنی جگہ پہ حق ہے، مگر میں حکم دیتا ہوں کہ 30 آدمی ساتھ لیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 30 سپاہی حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 60,000 کے مقابلے میں بھیجے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اللہ اعلان میں گئے جب چلو، جب شام کا وقت ہوا تو آپ نے پھر شورا کا اجلاس بلایا اور بلا کر کہا خالد بن ولید کا جذبہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر 60,000 کا مقابلہ اور مقابلے میں 30 آدمی، تو کیا خیال ہے کہ کچھ لشکروں کی مدد کے لیے اور بھیج؟ سب نے کہا 1,000 سپاہی ان کی مدد کے لیے بھیج۔ یہ چونکہ پڑاؤ پیچھے 1,000 سپاہی حضرت عبداللہ کی کمان میں وہاں سے چلا، راستے میں گئے تو خالد بن ولید واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ نے کہا خالد کا تو بڑی بڑھ کے مارتا کہ میں اکیلے ہی کافی، تو 30 آدمی ساتھ لے کے گیا اور میدان چھوڑ کے آ گیا، بھاگ آیا۔ خالد بن ولید نے کہا میرے بھائی چوٹ نہ کر اور تنن نہ کر، اور میدان پر جا کے دیکھ 30,000 کی لاشیں پڑی ہیں، 30,000 بھاگ گئے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سے رائی۔ اور بھی وہ گھر بڑا ہیم سا ایمان ہے، آپ کا سکتی ہے انداز پولیس ہے۔ یہ میرا مضمون میں ضمن بات آ گئی، میں اللہ یہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کہتا ہے شکر کرو گے اور دوں گا، تو کفر کرو گے پھر میری گرفت کر سکتے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیں آپ نہ بھی بولیں گے تو میں تو بولنے کے لیے آیا ہوں، مجھے فائدہ بڑا ہے۔ 90 نیکیاں ملیں گی، 90 گناہ معاف ہوں گے، 90 جب گھر جائیں نا تو کارکردگی نیکیوں سے بھرے اور پیٹ لنگر سے بھرے، چلے محفل نو سے آ رہے ہیں۔ اللہ میری بس یہ ڈیمانڈ ہے، پوری کرتے ہیں۔ میری گاڑی ہے محبت والی گاڑی ہے، چلتی سبحان اللہ، ڈرائیور کا قیادت علماء اور فقراء کی، اور گاڑی میں سارے سوار ہیں، بس پیٹرول آپ نہ ختم ہونے میں ابھی بغداد شریف میں گاڑی پہنچانی ہے 10 منٹوں میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، اللہ کہتا ہے وعد اللہ، اللہ نے ان سے وعدہ کیا، کن سے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے میں نے ان سے وعدہ کیا۔ یا اللہ کیا وعدہ فرمایا؟ ایک نہیں دو، یا اللہ کون سے فرمایا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش بھی اور اجر عظیم۔ اب دیکھیں کہ غوث اعظم نے کیسے عمل کیے۔ غوث اعظم نے میں نے آپ کو بتایا کہ 11 سال آپ نے جنون گزارے، اور اللہ نہ کرتے ہیں جن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، پتے کھا لینا، تو پھل مل جائے تو وہ کھا لینا، مگر اللہ کو یاد کرنا۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی یاد میں اتنا مزہ ملا، اتنا لطف آیا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب 1 سال صرف
پینا ہے, کھانا کچھ نہیں. فرماتے ہیں پورا سال صرف پینے والی چیزیں استعمال کی, کھانے والی کوئی چیز استعمال نہیں. دودھ مل گیا پی لیا, شہد مل گیا, کہیں سے شربت مل گیا, پانی مل گیا, کھانے والی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی پورا سال, صرف پینے والی. فرماتے ہیں دوسرا سال آیا تو روحانیت اتنی بڑی کہ میں نے وعدہ کر لیا آپ صرف کھانا ہے, پینا کچھ نہیں. فرماتے ہیں پورا سال کھانے والی چیزیں استعمال کی, پینے والی کسی چیز کے قریب ہی نہیں. یہ محنت ہے, یہ ریاضت ہے, یہ مجاہدہ ہے. فرماتے جب تیسرا سال آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے, کبھی پینا ہے کبھی کھانا ہے, اب نہ کھانا ہے قسم اٹھا دی, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے جب تک وہ آپ نہ کھلا. وہ جس کے لیے چھوڑا ہے مجھے پتا تو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے کھلاتا ہی نہیں لاتا. فرماتے ہیں میں نے قسم اٹھا لی, نہ کھانا نہ پینا. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں خدا کی قسم چند دن گزرے مجھے آواز آتی تھی عبدالقادر میں تیرا رب بول رہا ہوں, اوے میرے پیارے بندے تجھے میری قسم ہے اب کھا لے. تجھے میری قسم ہے اب. لیکن والوں یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے کی. فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. ایک پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور تو ہے وہ غوث, تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث شہدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اب ایمان سے بتائے کہ غوث اعظم کہتے ہیں مجھے اللہ کہتا ہے تجھے میری قسم ہے یار کھا لے, تجھے میری قسم ہے تو پی لے. اور یہ جو مولوی کہتے کرتے ہیں ہم نبی پاک کی مثل ہے, نبی ہماری مثل ہے, یہ اگر اپنی بیوی کو کہیں کہ مجھے قسم ہے جب تک تو نہیں کہے گی نہ میں کھاؤں گا, وہ کہتی کھانا کھاؤ میں کیوں کہوں. اور تمہیں تو بنانے کے لیے بیوی تیار نہیں, اسے بنانے کے لیے میرا رب تیار ہے. رب کہتا ہے میری قسم ہے, میری قسم ہے یار کھا لینا آپ کی. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. ایک پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. یہ شان ہے غوث اعظم کی. یہ جو اللہ کے ولی غوث اعظم سے پہلے ہوئے انہوں نے بھی آپ کا احترام کیا. جو غوث اعظم کے زمانے میں ہوئے انہوں نے بھی آپ کا احترام کیا. اور جو قیامت تک ہوں گے وہ سب آپ کا احترام کریں گے, کیونکہ ولی بننے کے لیے موری غوث اعظم کے قدم کی لگتی ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یہ غوث پاک سے بہت پہلے گزرے اور آپ نے اپنے عزیزوں کو بلایا, کہا کہ یہ میری تسبیح لے لو, یہ میرا مصدہ لے لو, اور یہ میرا جبہ لے لو, یہ سنبھال کے رکھنا. جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا عبدالقادر, اور وہ غوثیت کے درجے پہ پیدا ہوگا. جب وہ ملے تو میری طرف سے یہ اسے تحفہ دے. جو ولی پہلے ہوئے. اور دیکھیے
علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. بس یہ آخری بات ہے پھر سلام پڑھتے ہیں دعا کرتے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے, صحابہ موجود تھے اور نبی پاک نے ایک طرف رکوع کیا اور آنکھیں بند کر کے حضور نے خوشبو سونگھی. آنکھیں بند تھی تو خوشبو سونگ گئے. صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ قربان ہو سکا یہ کیا سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے کرم سے محبت کی خوشبو آ رہی. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عاشق ہے. اویس اس کا نام, حضرت سے اویس مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے تو میں مدینے میں اس کی خوشبو سونگتا. یا رسول اللہ وہ عاشق وہ مدینے آیا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں آیا. ملاقات آپ سے ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں. اچھا عاشق ہے جی وہ مدینے نہیں آیا, ملاقات بھی نہیں اور آپ خوشبو سونگ رہے ہو اس کی؟ فرمایا ہاں اس کی ماں بیمار ہے, ماں کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں. اس کا دل تو بڑا کرتا ہے مگر اس کے بغیر ماں کی خدمت کون کرے؟ وہ درود پڑھتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے اور میں اس کی خوشبو یاد سنتا ہوں. کیا ہے ماں کا مقام, کیا ہے ماں کی عظمت. پھر ماں اسے دعائیں دیتی تھی اور بیٹا تو میری خدمت کرتا, جا تجھ پہ اللہ رسول راضی ہو, جا تجھ پہ اللہ رسول راضی ہو. پھر اللہ رسول ایسے راضی ہوئے کہ رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر خوشبو سن رہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا عاشق ہے, اس نے آپ کو دیکھا ہے. فرمایا اتنا تم نے نہیں دیکھا جتنا اس نے دیکھا. میں وہ دور رہ کر بھی میرے قریب ہے. جب سر کو جھکاتا ہوں کا آتا ہے, وہ اتنا بڑا عاشق ہے جتنا وہ مجھے دیکھتا ہے اتنا تم نے نہیں دیکھ کر قریب رہ گیا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ہماری اس سے ملاقات ہوگی؟ ہائے ہائے کبھی ملاقات ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں. اے عمر اے علی تم دونوں کی ملاقات, میرے اس دیوانے سے میرے عاشق سے تمہاری ملاقات ہو. اور ٹھہرو یہ میرا جبہ نہ سنبھال کے رکھنا, اللہ یہ جبہ سنبھال کے رکھنا. جب اویس سے میری ملاقات ہو تو سب سے پہلے اویس کو کہنا کہ کملی والے تجھے سلام کرتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے سلام پڑھتے ہیں, قبول کر لیں کہ مہربانی نہ کرے, ہمارا کیا زور ہے اور کیسا عاشق ہے. کملی والا کہتا ہے اس کو میرا سلام. دوسری بات اویس سے کہنا کہ یہ جبہ کملی والے نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. اور تیسری بات اویس سے کہنا کملی والے تجھے سلام دے کے کہتے تھے میری امت کی بخشش کے لیے تو دعا میری امت کی بخشش کے لیے. میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک گاڑی والا کہنے لگا واہ واہ کیسی باتیں کرتے. اویس کی شان کوئی نبی پاک سے زیادہ ہو گیا. حضور نے اس سے کہا کہ تو دعا مانگ. میں نے کہا تو فتح کا پتر نہ بیٹھا. وہ پاگل آدمی اگر نبی پاک یہ نہ بتاتے تو اویس کی شان کا کیا پتہ چلتا. رسول اللہ نے بتایا میری امت میں ایسے بندے ہیں آپ اٹھا دیں اللہ ان کی موڑتے ہی نہیں ہے. یہ تو اویس کی شان کا پتہ ہوتا ہے. رسول اللہ نے اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا مانگو. سبحان اللہ. اللہ وہ جو جبہ نبی پاک نے حضرت اویس سے کرنے کے لیے بھیجا وہ اس وقت ہمارے پاکستان میں دربار عالیہ زرتونی شریف میں موجود ہے. اور میں اس جبے کی زیارت کے لیے راولپنڈی سے بھائی یہ سفر پہنچا. پھر پیر صاحب نے گاڑی بھیجی اور لیا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جبہ دیکھنے کا کیا رنگ تھا, کیا اس میں کیا خوشبو. سیدنا فاروق اعظم کا دور آ گیا. فاروق اعظم نے خطبہ حج پڑھا. خطبہ پڑھ کے آپ نے فرمایا بھائی اور یمن والے لوگ کون کون سے ہیں؟ جو یمن سے آئے تھے انہیں آپ نکالا نہیں. فرمایا یمن میں ایک کرن کا علاقہ ہے تو وہاں کے کون ہے بھائی؟ کرن والوں نے کہا جی ہم. فرمایا اچھا تم میرے قریب ہو.
یہ بتاؤ کہ تمہارے قرن میں اویس کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق اعظم پوچھتے اویس کون ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی کوئی اویس ہاں یہ کہنے لگے جی وہ میرا ایک بھانجا ہے وہ پاگل زہر نہیں پڑھنا لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے وہ اونٹ چلاتا ہے جنگل میں وہ اویس ہے وہ تو کوئی اویس نہیں. فرمایا اچھا تم جاؤ پھر ٹھیک ہے جاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا کو ساتھ لیا اور حضرت فاروق اعظم نے جبہ لیا اور چل سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کرن میں پہنچے تو پوچھا بھائی وہ کدھر منہ سے رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں ہے. آپ وہاں چلے گئے دیکھا اونٹ چل رہے تھے اور جھاڑیوں کے درمیان آپ نے مصلی بچھایا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک سے آپ نے پوچھا تھا اس کی کوئی علامت نبی پاک نے فرمایا اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ سفید داغ ہے. سبحان اللہ. لیکن ساتھ ہی نبی پاک نے فرمایا وہ برس کا داغ نہیں ہے وہ اس کی نشانی ہے. مت یہ سمجھو یہ برس کا مریض ہے یہ سفید داغ اس کی علامت ہے. ابھی چلے گئے تو نماز پڑھے جب سلام پھیر کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے نا تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا بھائی داغ اٹھایا وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون ہے آپ کہاں سے آئے ہیں جلدی بات کریں میری عبادت میں خلل نہ ڈالیں. سبحان اللہ. اسے کیا معلوم ہے یہ کون ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اویس یہ فاروق اعظم ہے امیر المومنین میں نبی پاک کا بھائی علی ہوں ہم مدینے سے آئے ہیں اور نبی پاک نے تیری طرف بھیجا. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات ہے حضور تجھے سلام کیا. سبحان اللہ. حضرت اویس کی چیخیں نکل گئی. لوگ کہتے ہیں تلاش کریں شاید کوئی اور ہو. میں غریب آدمی دیوانہ چل رہا اٹھوں کو چلانے والا بولا کا کوئی اور ایسا ہو. حضرت علی نے کہا نہیں آپ ہی ہیں. انہوں نے جو نشانی بتائی تھی وہ آپ میں ہے. ویسا آپ کو سرکار نے سلام دیا. سبحان اللہ. اپنی قسمت پہ روزے لگے حضور نے مجھے سلام بھیجا. اللہ میرے آقا کے اندر جاتا ہوں. سیدنا مولا علی نے فرمایا ویس بڑے خوش نصیب ہو قبلی والے نے صرف سلام نہیں بھیجا نبی پاک نے اپنا جوتا بھی تجھے دھوبا دیا ہے. حضرت اویس کرنی نے جوبا لیا آنکھوں پہ لگایا سر پہ رکھا سینے سے لگایا. بڑے نجبان ہے آقا بڑے کریم ہے آقا آقا کو میری محبت کا پتہ ہے. فاروق اعظم نے کہا ویس تو بڑے عظیم ہو ہم نے نبی پاک سے سنا ہے. حضور نے فرمایا ویس کو کہنا میری امت سے بخشش کے لیے دعا ہوگی. سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ نبی پاک نے اپنے زمانے میں آپ کو کہا تھا آپ کو حضور کا مثال ہو گیا صدیق کے دور کی دنیا سے چلے گئے کافی وقت ہو گیا یہ پیغام میرے تک پہنچا ہے. تو آپ تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر بیٹھے میں پہلے دعا کر لوں. وہاں سے مسلح اٹھایا اور جھاڑیوں کے اور اندر لے گئے اور سجدے میں پڑھ کے رونا شروع کر دیا. یا اللہ کی آواز آئی اویس سر سجدے سے اٹھا لے. ہم نے اتنی لاکھ امت بغیر حساب کے بخشی. حضرت اویس نے کہا یا اللہ دیکھ تو صحیح یہ جبہ کس کا ہے. میں تو وہی ہوں نہیں یہ جبہ تیرے حبیب کا نہیں اور فرمایا چل اتنے لاکھ اور نہیں اللہ مہربانی کر ہم کو میرا رونا بھی دیکھ کوئی آنکھوں کا جبہ بھی دیکھ. کمری والے نے مجھے کچھ سمجھایا تو کہا ہے نا میں تو رونا بھی اور کچھ حتیٰ کہ تفریح القاتل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوگا کہ آپ کی حضرت اویس کا بڑی مہربانی مولا تیرا بڑا شکریہ بڑا کرم. مسکراتے مسکراتے مصلی سے اٹھے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا جی معلوم ہوتا ہے کہ کال مل گئی. بڑے خوش آئے
اتنی لاج رکھی ہے، آدھی امت پوچھنے کا وعدہ کرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے کہا ویس جب اللہ کے دربار میں آپ کی اتنی مانی جاتی ہے تو آپ نے جلدی دعا کیوں ختم کی؟ ساری پشیمانی کی پھر اپنا وہ جب آپ کی مان رہا تھا تو آپ منواتے رہتے۔ تھوڑے وقت میں آپ اٹھ کر آ گئے، ساری امت پشیمانی ہے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنیں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا یا علی فکر کی ضرورت نہیں، غم کی ضرورت نہیں، آدھی امت اللہ نے میری دعا پہ بخشی ہے، تیری نسل میں ایک بندہ ہوگا عبدالقادر جیلانی، آدھی امت رب سے وہ بخشوا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معمولی نہیں غوث اعظم کی شان۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں عبادت کر رہا تھا مجھے آواز آئی عبدالقادر مانگ کیا مانگ؟ سبحان اللہ، یا اللہ میرے مریدوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ آواز آئی چل عبدالقادر تو نے اتنا سوال کیا، میرا وعدہ ہے تیرا مرید اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک توبہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جناب گولڈا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے اسی پہ شعر لکھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ سب بولو محشر میں مغفرت کی خبر، آواز سے آواز لگا کر محشر میں مغفرت کی خبر، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ پاک کے بعد پھر بغداد بڑی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، دلیل کیا ہے؟ اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے۔ کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا، کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، سب بولو اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ اللہ عیسائی مسلمان کو کہتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے، اور تمہارے نبی نے تو کوئی مردہ زندہ ہی نہیں کیا، پھر نبی تو ہمارا شان والا ہے نا جس نے مردے زندہ کیے۔ وہ اسلام چھوڑ عیسائی تھا، اس نے کہا یار ہمارے نبی کی بھی بڑی شان ہے، لیکن ٹھیک ہے باقی قرآن کہتا ہے تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے۔ اچانک غوث اعظم آ گئے، فرمایا خیر بچوں کیا تکرار کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں، یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے تمہارے نبی نے مردے کو نہیں زندہ کیے، میرے نبی نے کیے، میرا نبی شان والا ہے، تو میرے نبی کا کام ہوگا۔ تو غوث اعظم نے عیسائی کے کہا کہ تمہارے نزدیک جو مردہ زندہ کرنا یہ زیادہ شان ہے۔ اس نے کہا جی کوئی معمولی بات تو نہیں مردے کو زندہ کر لیں۔ تو فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں تو نبی پاک کے غلاموں کا غلام ہوں، اگر میں زندہ کروں تو تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں زندہ کروں تو کلمہ پڑھے گا۔ اس نے جی کمال ہے جی، آپ زندہ کریں تو میں کیوں نہیں پڑھوں گا، میں ضرور پڑھوں گا، مردہ زندہ کر دیں پھر تو کمال، پھر تو پتہ چلے گا آپ کا نبی بڑی جان ہے، اس نبی کے غلام بھی مردے زندہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مردہ تو بتا، زندہ میں کرتا ہوں۔ وہ عیسائی آپ کو نا قبرستان
قبرستان میں لے گیا، بغداد کے پرانے قبرستان، اور قبر پہ جو تختیاں لگی ہوتی ہیں نا، وہ تختیوں پہ تاریخ پڑھ رہا تھا کہ پرانا مردہ کون ہے، بس شاید نیا جلدی زندہ ہو جائے، پرانا جس کی ہڈیاں بھی بکھر گئی ہوں، انہوں نے کہا میں زندہ کروں۔ تو غوث اعظم اس کی عقل پہ مسکراہٹ ہے کہ پاگل آدمی تاریخیں پڑھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ پرانے انسان کی قبر پہ تاریخ لکھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا جی اس کو زندہ کریں تو مانو۔ غوث اعظم نے فرمایا زندہ کرنے سے پہلے یہ بتا نا تو کہ یہ اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا جی کمال ہے، اگر یہ تو بتا دیں تو پھر تو کمال۔ آپ نے فرمایا یہ سرنگی پہ جاتا تھا اور سرنگی پہ یہ گیت وغیرہ گایا لوگوں کو۔ اس نے کہا جی یہ کہ شاید ویسے ہی آپ نے کام مار دیا، پتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ فرمایا میں نے گپ نہیں ماری، میں تجھے صحیح بتا رہا ہوں، یہ سرنگی پہ جاتا تھا۔ اگر تیری خواہش ہو تو میں اس کو زندہ کروں تو یہ قبر سے سرنگی پہ جاتا نہ ہو۔ قبر سے سرنگی پہ جاتا؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا جی پھر تو کمال ہوگی، میں فوراً کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کس طرح زندہ کرتے تھے؟ اس نے کہا جی وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، آپ دیکھنا اللہ نے مجھے کیا طاقت دی ہے۔ آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا قم بإذنی، میرے حکم سے۔ یہ خود نہیں بولتے ہیں کہ منہ سے اللہ بولتا ہے، گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ بولتا ہے، یہ خود نہیں بولتے منہ سے اللہ بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرے حکم سے اٹھو، وہ سرنگی پہ جاتا باہر نکلا۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیا تو ایک داڑھی والا کہنے لگا خدا کے بندے کو عقل کی بات کی، کیسی کیسی کرامتیں تم بیان کرتے ہو۔ اس کی قبر میں سرنگی کس نے رکھی تھی؟ مجھے وہ کہ قبر میں سرنگی کس نے رکھی تھی؟ میں نے کہا میں تجھے ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کا جواب تو مجھے دے دے اور نقد و نقد مجھ سے جواب کہنے لگا نہیں بتائیں۔ میں نے کہا کہ کتاب کا نام ہے اشرف السوانے، یہ آپ کے جو بڑے عالم دین ہیں نا اشرف علی تھانوی، یہ ان کی سوانح حیات ہے اشرف السوانے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ میں نے کہا اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ تھانوی صاحب کے پردادا ان کا نام تھا محمد فرید، وہ ایک برات کے ساتھ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے برات پہ حملہ کیا، یہ بڑے دلیر تھے، یہ ڈاکوؤں سے لڑ پڑے، ڈاکو نے ان کو مار دیا، یہ شہید ہو، محمد فرید صاحب شہید ہو۔ گھر والے رو پیٹ کے جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو بیوی بڑی رو رہی تھی، میرا گھر برباد ہو گیا، صاحب ہو گیا۔ تو سوانے اشرف سوانے میں لکھا ہے کہ جب رات ہوئی نا تو محمد فرید صاحب تھانوی صاحب کے پردادا وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور آ کے اس کو جھکایا اور کہا کہ رویا نہ کر، شہید مرتے تو نہیں ہیں، شہید تو زندہ ہے، میں تو شہید، میں زندہ ہوں، رو نہیں۔ یہ مٹھائی کا ڈبہ لایا، یہ مٹھائی رکھ لے، خود کھانا بچوں کو کھلانا، کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا ہوں، اگر بتایا نہیں پھر میں نہیں آؤں گا، نہیں بتایا کہ پھر میں روز آؤں گا مٹھائی لے آؤں۔ تو وہ مٹھائی لے کر چلے گئے۔ تو اس بیوی نے سوچا کہ اگر روز وہ آتے رہے اور مٹھائی لاتے رہے، میں بیوہ ہوں تو محلے میں بدنامی ہوگی کہ اس کے گھر مٹھائی کہاں سے آتی ہے، لوگ باتیں کریں گے پتہ نہیں کون لاتا ہے۔ تو اس نے صبح اٹھ کر بتایا کہ دیکھو حضرت صاحب رات کو آئے تھے، ڈبہ مٹھائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کی کتاب میں آپ کے بزرگوں کے پردادا کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اب مجھے بتا کہ اس کی قبر میں مٹھائی کی دکان کس نے کھولی؟ اس کا جواب مجھے دے اور اس کا جواب میں ابھی دیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں تو بھی رہنے دیتا، ابھی رہنے دیتا ہوں۔ میں نے کہا پھر مان جا کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے۔ بہت زیادہ وہ ہے جنہوں نے عطا کی عزت سے مردوں کو بھی زندہ کیا، وہ ہزاروں مردہ دل زندہ کیا، وہ دل جو کہ خودوں کے پوجا کرنے والے تھے، ان دلوں میں محبت خدا اور عشق رسول پیدا کر۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک آپ کا نام
صاحب رضا صاحب کو, اس مسجد کی انتظامیہ نمازیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بڑی ہی محبت سے آپ نے محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے. حضرت علامہ مولانا قاری حفیظ الرحمان چشتی پاکستان کو جانا پڑا, تو بہرحال اللہ نے اپنی پناہ میں رکھے اور خیریت سے واپس لائے. حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب وہ خدا شریف غوثیہ کی بارگاہ میں ہے, یقیناً وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جان کی خیر عطا فرمائے. میرے کو دوست, میرے کو مرید, میرے کو محبت کرنے والے جو پیٹر برا سے 2 گاڑیاں لے کر آئے ہیں, میں دعا کو اللہ قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ آج رات آپ سب کو نبی پاک کی اور وصیات کی زیارت فرمائے. میری آخری اپیل یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں نمازی حادثات کا زمانہ ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہے, کہیں زلزلے ہیں, کہیں دھماکے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس موڑ پہ موت آ رہی ہے. موت ایسی آنی چاہیے کہ جب روح نکل رہی ہو نا, یہ دائیں کندھے والا فرشتہ دکھ رہا ہو کہ جب روح نکل رہی تھی تو یہ درود پڑھ رہا تھا, تلاوت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, نیکی کر رہا تھا, حدیث کا ذکر کر رہا تھا. اگر گناہ کرتے موت آ گئی, وہ کیا کرنے گئے تھے؟ وہ بدکاری کرنے گئے تھے, عیاشی کرنے گئے تھے, فلمیں دیکھنے کے لیے گئے. تو فرشتہ کیا لکھ رہا ہوگا کہ جب یہ دھماکے چھوڑے تھے تو یہ فلم دیکھ رہے تھے, ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھ رہے. تو کہیں ایسی موت نہ آ جائے کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے اور موت آ جائے, آپ جھوٹ بول رہے اور موت آ جائے. ایسا مرو کہ موت آئے تو یہ فرشتہ لکھے درود پڑھ رہا تھا, تلاوت کر رہا تھا, سجدے میں گرا ہوا تھا, رو رہا تھا. چند دنوں کی یہ زندگی ہے, اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا, نہ آپ نے رہنا ہے نہ میں نے رہنا. ایک دن ہم نے دنیا کو چھوڑنا, یہ سرائے ہے. تو کن کے لیے ہم دولت اکٹھی کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے تجوریاں پڑھ رہے ہیں, نئے کلاس پڑھا رہے ہیں, اور جن کے لیے پڑھا رہے ہیں وہ پتہ نہیں فائدہ نہیں پڑے گا, وہ بے وفا کو قبر میں ڈال کے واپس چلے جائیں. تو جن کے لیے دولت کمائی ہے کھائیں گے تو وہ تو جواب تو تم دیکھو, مار تم نہ کرے گی, تو اپنی اولاد کو آرام نہ کھلاؤ. تمہارا سر اللہ کے در پہ جھکنا چاہیے. رزق حلال اختیار کرو, سچ بولنا سیکھو. مجھے یاد ہے میں 84 میں جب آیا تو یہاں کے انگریز بھی یہ جھوٹ بولنا گناہ سمجھتے تھے. یہ عادت ہم نے ان کو سکھائی ہے. یہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے ان کو سکھایا کہ یہ کام بھی کر لیا. تو ہم نے کیا رسول اللہ کو کیا دکھا دیا؟ ہم کس لیے یہاں بیٹھے؟ ہمارے آنے کا مقصد صرف دولت کمانا نہیں ہے. جو اللہ تمہیں یہاں رزق دے رہا ہے پاکستان میں بھی وہی عادت ہے. یہاں رضا اور کوئی نہیں ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا, اس نے تمہارا رزق یہاں تو لکھا ہے, کسی کا جاپان میں لکھا ہے, کسی کے چین میں لکھا ہے, کسی کا امریکہ میں لکھا ہے, کسی کا کسی جگہ پہ لکھا ہے. کیا ہو میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں, رزق میں دوں گا, خواب دوں گا, مقام دوں گا, مگر ایک شرط ہے, جہاں جاؤ گے زمین کو سجدوں سے آباد کر دو. میرے محبوب کو یاد کرنا, ملاد کرنا, سلام پڑھنا, تاکہ جو وعدہ یاد سے کیا کہ تیری ہر گھڑی پہلے سے بہتر آئے گی, وہ وعدہ پورا ہوتا ہے. میری درخواست یہ ہے, میری ماں اور بہنوں بیٹیوں سے بھی یہ میری درخواست پہنچا دیں کہ یہ بے وفا زندگی ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے ہونا چاہیے. نیک ہو, متقی ہو. الحمدللہ اس وقت مدنی چینل جو پوری دنیا میں ایک انقلاب پر پڑھا رہا ہے, اور حضرت امیر اہل سنت کا وجود یہ اللہ کا انعام ہے. تو الحمدللہ میں جب بھی آتا ہوں سبق ہمیں پہلے سے زیادہ مجھے نظر آتے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ بات پہلے کی انشاءاللہ. وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں گھر گھر تک رسول اللہ کی محبت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو سایہ دیر تک رکھے, مسجد کو آباد رکھے. علماء کرام کو مشکور ہوں جو میری حوصلہ افزائی کر رہے تھے. آپ کو بس میں
ہوگا.